السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ فیل کا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ایک عبرتناک واقعے کا ذکر ہے، ہاتھی والوں کا، اصحاب الفیل، ابراہہ اور اس کا لشکر۔ ابراہہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا۔ یمن میں اس نے ایک بہت عالیشان گرجا بنوایا جو ایک بہت خوبصورت وادی میں عظیم شاہکار تھا۔ اس کی زیب و زینت اور آرائش پر اس نے دل کھول کر خرچ کیا اور عرب میں اعلان کروایا کہ تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت کعبہ بنوایا ہے، اب تم مکہ کے بجائے یہاں پر حج کے لیے آیا کرو۔ مکہ میں جو کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ہر عربی باشندے کو اس سے قلبی اور فطری عقیدت ہے۔ وہ ابراہ کے پروپیگنڈا کے باوجود تپتے ہوئے صحرا اور ریگستان کو کراس کرتے ہوئے مکہ جاتے اور وہاں پہ طواف کر کے اپنے دل کا سکون حاصل کرتے۔ ابراہ کو یہ شدید برا لگتا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اس گھر کو نیست و نابود کر دے گا۔ ان حالات میں ایک اور واقعہ روح پذیر ہوا جس نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ کہتے ہیں بنی کناع کے کسی شخص نے رات کو اس کے گرجا میں جا کر قضائے حاجت کر دی، جس سے ابراہ کو شدید غصہ آیا اور اس نے مکہ پر چڑھائی کا عزم کر لیا۔ مکہ میں آبادی چند ہزار تھی۔ ابراہ کے 60,000 سولجرز تھے، 9 یا 12 ہاتھی تھے۔ اہل عرب نے کبھی اتنی بڑی فوج نہیں دیکھی تھی، نہ ہی اتنا ساز و سامان اور اسلحے کا تصور کیا تھا۔ اس لشکر کے آگے آگے چنگاڑتے ہوئے مست ہاتھی اپنی سونڈیں لہرا لہرا کر دلوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہے تھے۔ جب یہ لشکر مکہ میں داخل ہوا تو انہیں لوٹ مار شروع کر دی، بھیڑ بکریاں اور اونٹ پکڑنے شروع کر دیے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ آپ ابراہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ کی باروب شخصیت اور نورانی چہرہ دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا اور پوچھا، کوئی ارشاد؟ آپ نے کہا، میری درخواست ہے کہ تمہارے لشکر نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابراہ اس غیر متوقع جواب سے بہت حیران ہوا۔ کہنے لگا، جب میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا میرے دل میں آپ کے لیے بے حد احترام پیدا ہوا، لیکن آپ کی یہ حقیر درخواست سن کر وہ جذبہ ختم ہو گیا۔ آپ نے اپنے اونٹوں کا تو اتنا خیال کیا اور کعبہ کا ذرا خیال نہیں، جس کی وجہ سے آپ کی عزت ہے۔ آپ نے بڑی سادگی سے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابراہ نے بڑے غرور سے کہا، اب اس گھر کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبد المطلب واپس آئے اور قریش کو حکم دیا کہ سب یہاں سے کوچ کر جائیں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں تاکہ یمنی لشکر ان کو تہس نہس نہ کر دے۔ آخر میں آپ اپنی قوم کے رئیسوں کے ساتھ خانہ کعبہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ اے میرے پروردگار، تیرے بغیر میں ان کے مقابلے کی کسی سے توقع نہیں رکھتا۔ اے میرے پروردگار، ان کی دسترس سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ دعا سے فارغ ہوئے تو سب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ابراہ نے صبح سویرے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ اس کے لشکر میں 9 یا 12 جنگی ہاتھیوں کا دستہ تھا۔ سب سے بڑے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ جب اس ہاتھی کو مکہ کی طرف پیش قدمی کے لیے ہانکا جاتا تو وہ زمین پر بیٹھ جاتا، اور کسی اور سمت جانے کا کہا جاتا تو فوراً چل پڑتا۔ انہی حالات میں فضا میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نمودار ہوئے۔ ہر ایک نے ایک سنگریزہ اپنی چونچ میں اور ایک ایک اپنے پنجوں میں پکڑ رکھا تھا۔ ان سنگریزوں کی مقدار چنے یا مسور کے دانے کے برابر تھی۔ ہر سوار پر ایک ایک سنگریزہ وہ پرندے گراتے، جس پر وہ پرندہ سنگریزہ چھوڑتا، وہ سنگریزہ اس کے فولادی خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی سے نکل کر زمین پر پڑتا۔ ہر سنگریزے پر، سنگریزہ مطلب پتھر، ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس کو اس سے ہلاک کیا گیا۔ یہ سنگریزے ایسے تھے جنہیں جہنم سے پکایا گیا تھا۔ جس کو لگا اس کے جسم میں زہریلے اثرات سرایت کر کے فوراً پھنسیاں پھوڑے نمودار ہونے لگے اور ان سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ درد کی شدت ناقابل برداشت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ گوشت گل سڑ کر گرنے لگا۔ اس ناگہانی سنگ بازی
نے ان کے اوساں خطا کر دیا، ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ لشکر کا بیشتر حصہ تو وہیں تباہ و برباد ہو گیا۔ چند جو باقی بچے، جسم میں پھوڑے، پھنسیاں اور پیپ کا دریا بدبو کے مارے دم گھٹنے لگا۔ ان کی آہ و بکا سے فضا خوفناک ہو گئی۔ ان لوگوں میں ابرہ بھی تھا۔ وہ بہت طاقتور مجسم انسان اب گل سڑ کر ایک چوزے کی مانند ہو گیا تھا۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ گلتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا سینہ گل کر پھٹ گیا، اور اس طرح کعبے کے گرانے کا ارادہ کرنے والے اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور دشمن جسے اپنی قوت اور لشکر کی کثرت پر بڑا گھمنڈ تھا، اس کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی سنگ بازی سے فنا اور برباد کر دیا۔ اس واقعے کے 50 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔